بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب من الکبائر اللہ ان یستیتر من بولہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے بول یعنی پیشاب سے بچاؤ نہ کرے۔ حدیث نمبر 216۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کی دیوار کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا، بلکہ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا، شاید ان سے یہ عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائیں، یا یہ کہا حتیٰ کہ یہ خشک ہو جائیں۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، عام طور پر لوگ پیشاب کی ناپاکی کو معمولی خیال کر کے اس سے پرہیز نہیں کرتے اور یہ سمجھ کر کہ ایک آدھ قطرے یا چینٹے سے کپڑا ناپاک ہوگا، بغیر پانی وغیرہ سے صاف کرنے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس تساہل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ قطرہ قطرہ جمع ہو کر عفونت و بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کو گناہ قرار دیا ہے اور مسلمان ایک لمبے عرصے تک اپنے مرشد کامل کی ہدایت کی بڑی احتیاط سے پابندی کرتے رہے ہیں، مگر یورپ کی اندھا دھند تقلید نے پھر ان کو الٹے پاؤں پھیر دیا ہے۔ نہ ظاہری نجاست سے ان کو پرہیز رہا ہے نہ باطنی نجاست سے۔ روایت نمبر 216 میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا تعلق عالم کشف سے ہے۔ اہل اللہ اس قسم کے روحانی مشاہدات سے ہمیشہ بہرہ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور ہمیں ان کے مشاہدات پر کامل یقین ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اسلامی اصول کی فلسفی، پہلا دقیقہ معرفت، صفحہ 86، روحانی خزائن جلد 10، صفحہ 400۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف میں ان کی آواز روحانی کانوں سے سنی اور آپ نے روحانی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں سزا دی جا رہی ہے، اور سزا بھی ایسی باتوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو ایک اعتبار سے معمولی ہیں اور ایک اعتبار سے بڑی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور انسان کو سزا کا مستوجب بنا دیتا ہے۔ لوگ پیشاب سے اور چغلی سے پرہیز نہیں کرتے اور انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کی روحانیت کو گندا بنا سکتی ہیں۔ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے پرہیز نہ کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ طبیعت سے اس کی نفرت دور ہو کر گندی باتوں کے لیے میلان پیدا کرنے والی حرکات اور باعث کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ معمولی بے احتیاطی ایک کبیرہ گناہ ہوگا۔ ایسا ہی چغلی کھانا بھی انسان کی شرشت میں فساد کا مرض پیدا کر کے ایک خطرناک صورت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی جو 2 ٹکڑے کر کے قبروں پر گاڑی ہے اور اس امید کا اظہار فرمایا ہے کہ ممکن ہے جب تک یہ خشک نہ ہوں سزا ان سے ہلکی کر دی جائے۔ یہ آپ نے گناہ اور سزا کی اہمیت آشکار کرنے کے لیے کیا۔ ان کی سزا کی کیفیت دے کر آپ کا دل رقت سے بھرا ہوا تھا اور رحمت جو آپ کی فطرت کا خمیر تھا جوش میں تھی۔
آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور گو ظاہری الفاظ میں دعا نہ بھی کی ہو، مگر اہل اللہ کی یہ قلبی رقت بذات خود ایک دعا ہے۔ اور ان شاخوں کا گاڑنا بھی بتلاتا ہے کہ آپ نے ان دونوں سے عذاب ہلکا ہو جانے کی عملاً خواہش ظاہر فرمائی ہے، اور امید کا اظہار کیا کہ ممکن ہے ان سے سزا ہلکی کی جائے، اور یہ اس لیے کہ وہ نظارہ آپ کے دل میں کامل تواضع و خشیت کے جذبات پیدا کرنے والا تھا، جس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و استغنا کی صفات کا نقشہ واضح طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا، اور ان معنوی کیفیات کی وجہ سے آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا انبیاء، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق عاشق سا ہوتا ہے، اور وہ اس سے کبھی اپنی بھی منواتے ہیں، مگر وہ اس کے جلال و استغنا سے غافل نہیں ہوتے، خصوصاً جب وہ روحانی آنکھ سے ایسا ہیبت ناک نظارہ دیکھ رہے ہوں۔ ایک طرف تو آپ نے یہ راز کھولا، اور دوسری طرف عالم آخرت کا یہ راز افشا کیا کہ نباتات جس طرح ایک کثیف بے حرکت جسم کو اپنے اندر جذب کر کے ایک لطیف متحرک زندگی میں اسے تبدیل کرتے ہیں، اور غیر عضوی زندگی کو عضوی زندگی میں نمایاں کرتے ہیں، اسی طرح انسان جو اپنی بد عملی سے ایک کثیف جسم اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس کا استحالہ کثافت سے لطافت میں اسی قسم کے قانون ربانی کے ماتحت ہے، جو قانون اس دنیا کے عالم جمادات و نباتات میں کام کر رہا ہے، اور آپ کا سبز شاخوں کو گاڑنا اس راز کے بتلانے کے لیے ایک ظاہری علامت تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اس کے ایک فعل کو بطور سفارش کے کھڑا کر دیا۔ عالم روحانی کے یہ راز ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے آپ نے لوگوں کو مختصر جواب دیا، اور ایک دوسرے موقع پر آپ نے اس قانون ربانی کی تشریح بھی فرما دی، فرمایا کما تنبت الحبۃ فی جانب السبیل، یعنی عالم آخرت میں اسی طرح نشو و نما پائے گا جس طرح سیلاب کے کچرے میں دانہ نشو و نما پاتا ہے، وہاں بھی روح کی کثافتیں اسی طرح لطافتوں میں تبدیل ہوں گی جیسے یہاں ترابی مواد لطیف زندگی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعذبان وما یعذبان فی کبیر لعلہ ان یخففا آپ کے دل کی انتہائی افسردگی اور انقباض پر دلالت کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظارے نے آپ پر بہت گہرا اثر کیا تھا، اور یہ مختصر جواب بھی جو آپ نے دیا ہے صحابہ کے پوچھنے پر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم